عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ آج کل جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ایسے مسیحیوں کے لیے ہے جو ایماندار ہیں اور اپنی زندگی میں ایک مقصد جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ میں پاسٹر سائمن جوزف ایماندار بنو کے دوسرے حصہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا کہ ایماندار بنو کہ کیا ہم واقعی ہی ایماندار ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے مسیحیوں کو دیکھا ہے جو اپنی زندگی کے معاملے میں بڑے سنجیدہ تو ہیں، چرچز بھی جاتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، دہیکیاں بھی دیتے ہیں، ہدیہ جات بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایمانداری کا جو ایکٹ ہے وہ نہیں دکھا پاتے۔ کب جب ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی خواہش آ جاتی ہے جس کو چھوڑنا اس کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس حصے کے اندر آ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کتنا ایماندار ہے۔ بالفرض ایک شخص کہتا ہے کہ میری اتنی خواہشیں ہیں، لیکن جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو میں نے اپنی ہر ایک خواہش کو ختم کر دیا، لیکن خدا کے ساتھ تو چلتا رہا، لیکن جب ایک ایسا وقت آیا تو پھر سے وہ شخص جو ہے وہ واپس اسی راہ میں چلا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مسیح یسوع میں لا کر جو ہے وہ گناہ کے اعتبار سے مارا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو خدا میں آ کر ایماندار بننا چاہتا ہے اس کا جو ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایماندار نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے کہ ہم حکمت والے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ لکھا ہے کلام مقدس کے اندر کہ وہ حکمت سے سلطنت کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب امثال کی کتاب کے اندر جب کائنات کو خدا بنا رہا تھا تو میں حکمت جو ہے وہ اس کی کاریگر تھی۔ اس کا مطلب ہے ہمارا خدا جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہے۔ لیکن جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، جب یسوع مسیح نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہام ہوتا میں ہوں، میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس سے پہلے آدم ہوتا تو میں ہوں؟ کیوں آدم کا نام نہیں لیا؟ کیوں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ ابراہام کا نام لیا؟ کیا بات تھی ابراہام کے اندر؟ خدا نے اس کو ایک ایسا نام دیا جو بڑا جو ہے وہ کسی اور کو نہ ملا، نہ اس کے بعد ملا، نہ اس سے پہلے ملا۔ اس کو نام ملا کہ ایمانداروں کا باپ۔ وہ نام خدا نے آدم کو نہیں دیا، بلکہ وہ خدا نے نام جو ہے وہ ابراہام کو دیا، کیونکہ خدا جو جانتا تھا کہ ابراہام جو ہے آنے والے اپنی نسلوں کو یہ تلقین کرے گا، تاکید کرے گا کہ ہمیشہ یہوہ کی جو ہے وہ پیروی کرنا، اور حقیقت کے اندر ایسا ہوا بھی۔ اور آج بھی خدا ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم اس جو ہم پر وہ ایمان رکھتا ہے، جو ہم سے امید رکھتا ہے، ہم ویسے ہی ٹھہریں۔ جس طرح اس نے کہا کہ ایوب اوس کی سرزمین کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جو راست باز ہے، اس جیسا کوئی راست باز ہے ہی نہیں۔ یہ خدا کا فخر تھا جو اس نے ایوب کے تعلق سے گواہی دے کر ابلیس کو بتایا۔ کیا میرے عزیزوں ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ کیا میرے اور آپ کے تعلق سے خدا کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے جو ہے وہ اس قدر امید ہے کہ وہ کبھی میرا انکار جو ہے وہ نہیں کرے گا؟ خواہ کس طرح کی بھی خواہش آ جائے، کس طرح کی بھی مشکل آ جائے، جس طرح کی مرضی حالات آ جائیں، روپے پیسے کے معاملے میں یا جھوٹ بولنے میں یا نوکری کے معاملے میں، کسی بھی لمحے یا کسی بھی ایسے پہلو میں جب جو ہے وہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ نہیں، مجھے خدا کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شخص ایماندار نہیں ہے۔ اور ایسے شخصوں سے خدا امید بھی جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اور خدا نے جب اس کو ابراہام کو ایمانداروں کا باپ کہا تو اس کے ساتھ یہ ایک لائن جوڑی گئی کہ وہ اپنے گھرانے کو اس بات کی تاکید کرے گا کہ ہمیشہ یہوہ کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلنا۔ کیوں سکھایا خدا نے اس کو؟ کیوں ابراہام نے آگے کیوں سکھایا؟ کیونکہ ابراہام جو ہے وہ خداوند کے اندر جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہو چکا تھا، اور وہ خداوند کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہا۔ پیدائش 17 باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ میرے ساتھ چل اور کامل ہوتا چلا جا۔ خدا ابراہام سے جو کہتا ابراہام کرتا جاتا، اور ابراہام جب نکلا ہے تو خداوند کے لیے اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دیا۔ لوط جو اس کا بھتیجا اس کے ساتھ ساتھ چلا تھا، خدا نے جو ابراہام نے اس کو بھی چھوڑ دیا،
اور پھر بھی خدا جو ہے 25 سال گزر جانے کے بعد خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے حضور چل اور کامل ہوتا چلا جا، یعنی کہ ابھی بھی اس کے اندر ایک کمی تھی، ابھی بھی ابراہام جو ہے وہ بلیم لیس نہیں تھا خدا کی نظر میں۔ اسی طرح پالوس کہتا ہے کہ ہم اس کی محبت میں بے گناہ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم بے گناہ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم خطا کار ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے۔ اس لیے خدا ہم سے یہی توقع چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ابراہام جو ہے اپنی نسل کے لیے ایک بابرکت شخص تھا، اور اس کے وسیلہ سے اس کی نسل نے جو ہے وہ برکت پائی۔ آج میرے عزیزو، ہمارے سامنے بہت سی ایسی مشکلات، ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم اپنے اس بلاہٹ کے اندر، کیا ہم اپنی کالنگ کے اندر جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، کیا ہماری زندگیوں کے اندر وہ مسا ہے۔ اگر آپ یوحنا 7 باب اس کی 37 آیت کے اندر جائیں تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے بہت یہ خوبصورت لگتا ہے کہ فقی اور فریسیوں نے 2 شخصوں کو بھیجا کہ جاؤ یسوع ناصری کو جو ہے وہ پکڑ کر لاؤ، اور یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے 2 شخص جو ہے وہ گئے، اور یسوع مسیح ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے اور وہ میرے پاس سے آ کر پیے اور پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اناجیل بیان کرتی ہے، اور یوحنا خاص طور پر 7ویں باب کے اندر بیان کرتا ہے کہ وہ دونوں شخص جیسے ہی انٹر ہوئے اور انہوں نے یسوع مسیح کو تعلیم دیتے سنا تو، اور وہیں پر جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے انہوں نے خدا کے مسیح کے منہ سے اس کلام کو سنا، اور کلام کو سن کر جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اور فقی فریسیوں نے کہا کہ تم تو یسوع مسیح کو پکڑنے گئے تھے، اور ان 2 نوجوانوں نے ایک ایسا جواب دیا جو واقعی بڑا خوبصورت تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ وہ بولتا ہے وہ کوئی انسان نہیں بول سکتا۔ اور کیا تھا مسیح کے اندر؟ مسیح کے اندر، حقیقت کے اندر وہ مسا تھا، وہ قوت تھی، وہ زور تھا، اور جو بھی اس کی حضوری میں جاتا میرے عزیزو وہ تبدیل ہو جاتا، وہ ایماندار بن جاتا۔ اور میں نے اپنے پچھلی ٹاپک میں کہا تھا کہ ڈاکو جو مسیح کے ساتھ جو ہے وہ صلیب پر جو ہے وہ لٹکایا گیا تھا، اس نے کوئی توبہ نہیں کی، اس نے کوئی جو ہے وہ بپتسمہ نہیں لیا، نہ اس نے کوئی گہری سٹڈی کی، نہ اس نے شریعت کی سٹڈی کی، نہ اس نے نئے عہد نامہ کی سٹڈی کی، لیکن وہ پھر بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ فردوس میں چلا گیا۔ کیوں؟ مرنے سے پہلے وہ ایماندار بن گیا۔ وہ آدم سے زیادہ گنہگار تھا، لیکن اس نے اعتراف کیا، اور آدم نے جو ہے وہ اعتراف نہیں کیا۔ اس نے الٹا خدا پر بلیم لگایا کہ خدا تو نے یہ عورت بنا کر مجھے دی ہے، اسی نے مجھے کھلایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ایماندار جو ہیں اتنے جو ہے وہ سیریس نہیں ہے خداوند میں، وہ ایماندار صرف نام کے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی سوچوں پر، خیالوں پر، اپنے بول چال پر دھیان دھرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرح بولتا ہوں، میں کس طرح بولتی ہوں، کیا میرے رویے جو ہیں وہ روڈ تو نہیں ہے، کیا میں اچھے طریقے سے بولتا ہوں، کیا میں کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب تو نہیں بن رہا یا بن رہی۔ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو جانچیے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی، اپنی سوچوں کو، خیالوں کو، بول چال کو، اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں، تاکہ ہمارے کسی کے ساتھ رفاقت سے وہ تبدیل ہو جائے، جس طرح وہ ڈاکو تبدیل ہو گیا، جس طرح وہ 2 شخص جو یسوع مسیح کو پکڑنے آئے تھے وہ تبدیل ہو کر چلے گئے۔ اس لیے خدا ہمارے اوپر ایسا ہی مسا جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کے اندر آخری باب کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ روح القدس کا پرچار کیا مسیح یسوع نے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ روح القدس کے بنا یہ کمزور ہے شخص، اور اس نے کہا کہ جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تب تک ٹھہرے رہنا۔ اور وہ 10 دن تک خدا کی حضوری میں جو ہے وہ ٹھہرے رہے۔ اور میرے عزیزوں، پھر جب ان پر خداوند کا مسا آیا، اور وہی اشخاص، وہی مسیح کے ڈسائپلز جو تھے، جو مسیح کے ساتھ اپنا نام جوڑنے سے ڈرتے تھے، پھر انہوں نے دلیری سے آزادانہ کہا کہ ہاں، ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح، اور جب پطرس نے روح القدس مل جانے کے بعد جو پہلا جو ہے وہ اس نے سرمن دیا، پہلا اس نے پرچار کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 شخص نے جو ہے وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ یہ ہے وہ مسا جو خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مسا ہماری زندگیوں کے اوپر آ ٹھہرے، اور میرے عزیزو ہم اس مسا سے بھر جائیں۔ اور یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مسا کے سبب سے جوا
توڑا جائے گا۔ اور یقیناً مسا جب ہوتا ہے، جب پاک روح کا زور میرے اور آپ کے اندر کام کرتا ہے، تو ہر طرح کے جوے ٹوٹتے ہیں، وہ بیماری کا ہو، وہ پریشانی کا ہو، وہ دکھ کا ہو، وہ رشتہ داروں کے ٹوٹ جانے کا ہو، وہ کسی طرح کا بھی جوا ہے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے مسا سے وہ ٹوٹتا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس مسا کے نیچے آ جائیں۔ نجات پانا آسان ہے، لیکن مسا کو لینے کے لیے آپ کو بہت محنت چاہیے۔ آپ کو بہت زیادہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس روح القدس کی حضوری معموری اور اس کی رہنمائی میں خداوند کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا اپنے مسا سے آپ کو بھر کر خداوند آپ کو اس کام کے لیے استعمال کر سکے جس کام کے لیے اس نے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم ایماندار بنیں۔ اور پرانا عہد نامہ انسان سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ پاکیزگی میں ترقی کرے، پاکیزگی میں گروتھ کرے، لیکن میرے عزیزو جو نیا عہد نامہ ہے وہ انسان سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے جو پاکیزگی سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایماندار بنے۔ ہمیں ایماندار بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نوح کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بادشاہ یقین نہیں کرتا، آج تیری حالت اس لیے ایسی ہے کیونکہ تیرے گناہ جو ہے تجھ پر جو ہے وہ نبیوں نے ظاہر نہیں کیے۔ نبیوں نے بہت حد تک جو ہے وہ گناہ ظاہر کیے ہیں، لیکن نوح کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اسرائیل اس وجہ سے تباہ نہیں ہوئے کہ وہ نافرمان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے اسرائیل تباہ ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کے اوپر اس کے نبیوں نے گناہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جب خدا ملامت کرے، خدا جب ہمیں سکھائے، خدا جب ہمارے گناہ ہم پر ظاہر کرے تو ہمیں قبول کر لینا نہایت ضروری ہے۔ اور جب ہم جو ہے وہ قبول کریں گے تو میرے عزیزو پھر ہم ابلیس سے دور اور خدا کے نزدیک ہو جائیں گے، ہم اس کی قربت میں آگے بڑھیں گے۔ بس پرابلم اس بات کی ہے کہ آج ہماری جو مسیحت ہے وہ اس چیز پر توجہ نہیں دیتی، بس اس چیز پر توجہ دیتی ہے کہ خداوند میں آؤ، یہ لاؤ، وہ یہ مل جائے گا، یہ وہ دو، اتنی دہیکی دے دو، اتنا ہدیہ دے دو تو خدا یہ کر دے گا۔ ہاں، اس میں میں انکار نہیں کرتا، خدا دیتا ہے، اور جو نہیں دیتا خدا ان کو بھی دیتا ہے۔ اس قدر ہمارا خدا جو ہے وہ کمپیشن سے بھرا ہوا ہے۔ وہ تو الگ، اگر آپ ایکسٹرا برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہے، لیکن حقیقت کے اندر اصل جو پرچار یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کے کفارہ پر ایمان رکھ کے ایماندار بن جائیں۔ پال واشر کہتا ہے اپنی ایک کتاب کے اندر کہ جو پرچار یا کوئی وہ سرمن جو آپ کی روح کو تبدیل نہ کرے وہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے۔ ہم مسیحت کے اندر آئے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں۔ یہ کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے جس کے آگے آپ آ کر بیٹھیں گے اور آپ انجوائے کریں گے، بلکہ اس کے اندر آ کر آپ کو اپنی خواہشوں کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مارنا ہے، تاکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر وہ کام کر سکے جو حقیقت میں وہ چاہتا ہے۔ اس لیے ہر روز جھکو، خدا کے سامنے آؤ، اور جب ہم خدا کے سامنے آئیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ لیکن جو ہماری پرانی انسانیت ہے، جو ہمارا آباء و اجداد کا ڈی این اے ہے، وہ ہمارا تخم ہے، وہ ہماری نسل جو ہمارے پیچھے ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ اگر آپ پہلا پطرس پہلا باب اس کی پہلی آیت کے اندر جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر پطرس اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میں حقیقت میں یسوع مسیح کے خون کے سبب سے اپنے باپ دادا کی گندی فطرت سے آزاد ہوا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے تھی، وہ کام کرتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پطرس جو ہے اس کے اندر چند ایک غلطیاں بھی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ ان غلطیوں سے اگر میں آزاد ہوا ہوں تو اس آیت کے مطابق کہتا ہے میں مسیح یسوع کے خون کے سبب سے آزاد ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ پطرس اس بات کو جانتا تھا کہ مسیح یسوع کا خون آزاد کرتا ہے، مسیح یسوع کا خون جو ہمیں سلویشن عطا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پطرس کے اندر کتنی گڑبڑ تھی، کتنی خامیاں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے تعلق سے کتنا جو ہے وہ پرابلم کے اندر تھا، اور وہ اپنے بھائی اندریاس کو معاف نہیں کرتا تھا، نہیں کر پاتا تھا، وہ چھوٹا تھا، ہو سکتا ہے کہ بہت سی غلطیاں کرتا ہو، اور اسی لیے وہ یسوع مسیح کے پاس گیا کہ مجھے بتا کہ میرا بھائی جو ہے وہ کتنی بار گناہ کرے تو میں کتنی بار معاف کروں۔ اس کی حد جو ہے وہ 7 دفعہ تھی، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ 7 بار کے 70 دفعہ، اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، ملٹیپلائی کریں تو یہ 490 بار بنتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی آپ کا بھائی بہن آپ کا 490 مرتبہ گناہ نہیں کرتا۔
آپ کو 490 دفعہ ڈسارڈ نہیں کرتا. اس لیے پطرس کے اندر یہ سب سے بڑی جو ہے وہ خامی تھی، اور خداوند نے اس کو بتایا کہ معاف کرتا ہی جا. 490 کا مطلب کرتا ہی جا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم مسیح میں ہیں. جب مسیح معاف کرتا ہے تو وہ یہی تعلیم دیتا ہے، وہ تو خود کہتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس لیے وہ چاہتا کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پطرس کے اندر ایک دوسری گڑبڑ یہ تھی کہ پطرس جو ہے بلا وجہ جو ہے وہ بولتا تھا اور بغیر سوچے سمجھے. ایک دفعہ پہاڑ پر جب ایلیا اور موسیٰ کی روحیں جو ہے وہ مسیح کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہی تھی، تو نیچے سے پطرس نے جب دیکھا کہ جو ہے وہ موسیٰ اور ایلیا ہیں، تو وہ بھاگ کر جو ہے وہ گیا اور جا کر کہا کہ استاد ہم یہاں پر 3 ڈیرے بناتے ہیں. اور ایک بائبل کے اندر ایک بریکٹ کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ پطرس نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب اس قدر بولنے میں وہ جو ہے وہ تیز تھا، وہ بغیر سوچے سمجھے بولتا تھا، اور مسیح نے جو ہے وہ اس کو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا. یہ اس کی دوسری گڑبڑ تھی کہ وہ بلا وجہ. اور آج بھی بہت سے مسیحی بلا وجہ بولتے ہیں، دوسرے کے معاملوں میں اپنے آپ کو پھنساتے ہیں، اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں. اب یہی پطرس پہلا باب اس کی 3 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھ. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر. ہم اپنی زبان کے سبب سے جب عدالت کا وقت آئے گا تو بہت سے بہن اور بھائی اپنی زبان کے سبب سے لائنوں میں کھڑے ہوں گے عدالت کے لیے. اس کے لیے ابھی موقع ہے کہ ہم اس بات سے جو ہے وہ توبہ کریں، اپنی زبان کو بھی درست استعمال کریں، بلا وجہ نہ بولیں، معاف کریں دوسروں کو. اور یہ ایمانداروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ معاف نہیں کرتے، گیت بھی گاتے ہیں معاف نہیں کرتے پطرس کی طرح. آج میرے عزیزوں ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے. اور آپ کو ایک اور اس کی بات بتاؤں کہ پطرس جتنا اپنے آپ کو ایماندار دکھاتا تھا وہ اتنا تھا نہیں. 11 شاگرد بڑے آرام سے کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، اور یہ 12واں جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا پانی پر چلتے ہوئے تو بولا کہ خداوند تو ہے تو میں آؤں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ معجزہ جو ہے وہ دکھانا چاہتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ 11 کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں تم سے زیادہ راستہ باز ہوں. اس لیے بہت سے ایماندار اپنے آپ کو راستہ باز زیادہ جو ہے وہ شو کرتے ہیں کہ ہاں میں راستہ باز ہوں، میں بہت اچھا ہوں. ان کے گھر کے اندر رویے کچھ اور ہیں، لیکن چرچ کے اندر جب کلیسیاؤں میں آتے ہیں ان کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں. گھروں میں جو ہے وہ بیوی سے لڑنا، بچوں کو مارنا بلا وجہ. یہاں تک ایماندار میں نے دیکھے کہ وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چرچز کے اندر جاتے ہیں وہ اپنے اس رویے کو بھول جاتے ہیں. ایک بات مقصد کہتا ہے یہ موڈیفائی جو ہے وہ رویہ ہے، موڈیفیکیشن، کہ گھر میں کچھ اور چرچ میں کچھ اور، کلیسیا میں کچھ اور. اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہے. اور پطرس کے اندر یہ خامیاں تھی. پطرس کے اندر چوتھی ایک اور خامی تھی کہ وہ سست تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب قدرون کے نالہ پر یسوع مسیح جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ دعا کر رہے تھے، اور اس کے جو 3 شاگرد تھے وہ اس کے پیچھے تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا. اور یسوع مسیح جو ہے وہ دعا کر کے اٹھے اور انہوں نے اس سے جا کر کہا کہ اٹھو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑ جاؤ. اور بائبل یہ فرماتی ہے، اناجیل اندر یہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے یسوع مسیح ان کو کہہ کر واپس چلے گئے اور پھر جا کر دعا کی، اور کچھ لمحہ پھر دعا کر کے پھر دوبارہ لوٹے اور پھر ان سے کہا کہ اٹھو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور جب پھر نہ وہ اٹھے، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ سست تھے، اور پطرس بھی انہی کے اندر موجود تھا. اور جب تیسری بار یسوع مسیح واپس آئے تو یسوع مسیح نے کہا کہ اب کے بار جو ہے وہ سوتے رہو. یعنی کہ پطرس کے اندر یہ ساری گڑبڑ تھی. اور میرے عزیزو ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو نکالنا ہے. پطرس کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے اندر تھا، اور میں یسوع مسیح کے خون کے سبب سے آزاد کیا گیا ہوں، میں یسوع مسیح کے خون کے سبب سے جو ہے وہ چھڑایا گیا ہوں. بلی گرام جو ہے وہ اپنی ایک کتاب لکھتے ہیں کہ 7 خطرناک گناہ ان کے اندر اس نے جو پہلا گناہ مینشن کیا ہے وہ سستی ہے. اور کئی مسیحیوں کو سستی گناہ نہیں لگتا. 10 کنواریاں جو ہے وہ راست باز تھیں اور وہ دولہا کا انتظار کر رہی تھی، تو وہاں پر صرف ایک ہی چیز مینشن کی گئی ہے کہ جو 5 تھی وہ سست تھی.
इसका मतलब है कि सुस्ती जो है वो गुनाह है, इसलिए हमें इन चीज़ों पर गालिब आना है। और मेरे अजीज़ों, आप जानते हो कि जब वो यीशु मसीह ने उनको कह रहे थे कि दुआ करो ताकि आजमाइश ना पड़ो, और तीसरी दफ़ा जो है वो यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, और उसी लम्हा एक गौल आया यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, तो आप सब जानते हो कि शागिर्द सारे भाग गए थे और यीशु मसीह स्टिल थे, खड़े थे, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो पावर थी, वो अपनी बुलाहट के अंदर उनकी कमिटमेंट थी। वो जो है वो खुदा के साथ जो है वो खड़े हुए थे कि खुदावंद जो तू कहेगा मैं वो करूँगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें पतरस के इस रवैये पर गौर करने की ज़रूरत है। इतने बड़े गुनाह, इतनी बड़ी कमज़ोरियाँ होने के बावजूद वो कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के खून के सबब से अपने बाप दादा की बदकिरदारी से आज़ाद हुआ हूँ, उनकी नेचर से जो घिनौनी थी, जो गंदी थी, मैं उसमें से आज़ाद हो गया हूँ। आज मेरे अजीज़ों, हम पतरस की तरह यीशु मसीह के खून के सबब से छुटकारा ले सकते हैं, हम आज़ाद हो सकते हैं। इसलिए हमारा आज़ाद होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और फिर वही पतरस जो इतनी गलतियां करता है, फिर कहता है अपनी ज़बान को कंट्रोल रखो, अपनी ज़बान को बदी से और मकर की बात कहने से बाज रखो। ये वही शख्स है जिसके एक कलाम सुनाने से 3000 शख्स जो है वो यीशु मसीह को कबूल करता है। आज मेरे अजीज़ों, हमें वही मसा जो है वो चाहिए ताकि हम उस मसा के अंदर होकर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। इसलिए आज मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर जो है वो उसको वाइंड अप कर रहा हूँ। तो हमें ये याद रखना है कि हम इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े काम के लिए भेजे गए हैं, और वो काम ये है कि हम ईमानदार बने, अपने हर मामले में ईमानदार बने। आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अगली दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके साथ जो है वो हम हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू।